الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج 22 جمادی الاول 1447 ہجری اور 14 نومبر 2025 جمعہ المبارک کا دن ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی، قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ انسانوں اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدا ہونے کے بعد انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے کہ کوئی ہے جو اس کو پالنے والا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی اچھی بری تقدیر کا مالک ہے، جو انسان کر رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اب ایک انسان اگر دنیا میں آنے کے بعد اپنی پیدائش کے مقصد یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ جو اس سے چاہتے ہیں وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ سمجھدار انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، یعنی مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کی تیاری وہ موت سے پہلے کر لے۔ اور اگر اس کے برعکس ایک انسان دنیاوی مال و دولت میں بہت زیادہ ہے، روپیہ پیسہ جائیداد اس کے پاس بہت زیادہ ہے، عہدہ اور سرداری وہ بھی اس کے پاس ہے،
لیکن اپنے مقصد یعنی اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو وہ ناکام انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کو پہچان سکے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ آج مشاہدے کی بات ہے، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہر انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر ہماری زندگی، ہمارے اٹھنے کا مقصد دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کو کوئی انسان بھی نہیں سوچتا۔ دیکھنے میں آیا ہے اکثر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یا اس انسان کو اس کا خالق تب یاد آتا ہے جب اس کو کوئی مصیبت پڑ جائے، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو وہ اللہ کو خوب پکارتا ہے۔ لیکن جب خوشی کے لمحات ہوں، جب سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوں، دنیاوی مال و دولت اس کے پاس ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک ہوں، بظاہر کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس دوران وہ اپنا مست رہتا ہے اور اللہ کو یاد بہت کم کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ ایک گھر کے لوگ سالہ سال تک نماز روزہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، جیسے ہی ان کے گھر میں کسی کی فوتگی ہوگی، کسی بیٹی کی، والد صاحب کی، والدہ کی، کسی کی تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نیکی کاموں کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ گویا یہ بھی ٹھیک ہے کہ آخر کبھی تو اللہ کی طرف واپس آیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے وجود کو بخشا، ہمیں صحت دی، روز ہم بالکل صحیح سلامت اٹھے، گھر سے اپنے کام کاج کے لیے گئے، ہمیں اللہ اس وقت کو یاد نہیں آیا، لیکن جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی فوتگی، کوئی ناگہانی آفت آ گئی تو فوراً سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح غمی میں، پریشانی میں، آزمائش میں اللہ ہم سب کو یاد آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اس کیفیت میں ہو کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے کہ آخر کوئی ہے جو اس سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جہاں سے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، وہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو موت دینا چاہوں تو کوئی ہے تو میں سے کوئی روک کے دکھا سکے کہ اس کو موت نہ دے، ساری دنیا مل جائے، اللہ کسی کو موت دینا چاہے اس کو زندگی نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ چاہے کسی کو عزت دینا چاہے، ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کسی کی مقدر میں ذلت رکھ دے تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ بارہا قرآن میں ذکر کیا، لوگوں کو، قوموں کو بتایا کہ کرنے والی ذات ایک اکیلی میری ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو تخت پر بٹھا کر ذلیل کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ میری قدرت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ جب نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی، بلایا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تم نے جو یہ لوگوں کو خود کو خدا بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مال و دولت دیتے ہو، کسی کو مال دیتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مانو، اللہ کی اوپر ایمان لے آؤ۔
تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اس نے اپنے کوتوال کو بلایا کہ 2 قیدیوں کو لے آؤ، ایک قیدی سزائے موت کا قیدی تھا اور دوسرا ایک بے گناہ انسان تھا۔ اس نے سزائے موت والے قیدی کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ انسان تھا جلاد کو کہا کہ اس کا سر اڑا دو، اس کو قتل کر دو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے ایسے بندے کو جس کی موت یقینی تھی، سزائے موت کا قیدی تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ انسان جس کو زندگی اس کی ٹھیک چل رہی تھی، میں نے اس کو موت دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم نے عمل کیا ہے، جو حرکت کی ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے کہ تم نے ایک بے گناہ انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور دوسری طرف ایک گناہگار انسان کو، فاسق و فاجر کو، جس کی موت کا فیصلہ تمہاری عدالت بھی کر چکی ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اور پھر نمرود سے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو تم اس کا الٹ کر کے دکھا دو، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو۔ اب جب یہ بات اس نے سنی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، اور اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات میری ہے۔ نمرود نے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ اپنے اللہ سے کہو کہ آ جائے میدان میں، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھروں کی کھوج ہے، اور ایک لنگڑا مچھر اللہ نے اس نمرود کے لیے منتخب کیا جو اس کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا، اور اندر جا کے جب اس کو وہ ڈنگ مارتا تھا تو اس کو ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنے سر پہ اگر ایک تھپڑ رسیو کرتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا۔ کرتے کرتے اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ مجھے ہر بندہ آتے ہوئے ایک تھپڑ میرے سر میں رسیو کرے، مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت پر بٹھا کر ذلیل کر کے دکھایا، جو آتا اس کو چپلوں کے ٹکڑوں سے اس کے سر میں مارتا، اس کو سکون ملتا، اور اس کی یہ کیفیت کئی دن رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات، ایسی باتیں قرآن میں ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات میری ذات ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مخلوق جو چاہے وہ نہیں کر سکتی۔ مخلوق کا کام ہے کہ خالق کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر مخلوق اپنے خالق کو نہیں پہچانے گی تو پھر وہ مخلوق در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے ناکام کر کے دکھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر فرما دیا کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہر انسان دیکھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کر رہا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں، شب و روز میں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے واقعات میں کتنی باتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، وہ اللہ کی بات کو مان رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بعینہ اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ آج کل کے کچھ دانشوروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں پر سوال اٹھانے والا بن گیا ہے، ہر
چیز میں لاجک کو اور ہر چیز میں خام خواہ کی سوالات کو اٹھانے والا بن گیا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اس سے چاہتے ہیں کہ یہ میری بندگی اختیار کرے، اگر یہ بندگی اختیار نہیں کر رہا پھر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ آج کل کچھ دانشور کہتے ہیں کہ اللہ کو کیوں مانیں، اللہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حکموں پر عمل کرو، مجھے مانو، میری عبادت کرو۔ اور ایمان اسی کا نام ہے کہ بنا دیکھے ایمان لانا، سوالات کر کے، لاجک تلاش کر کے، کوئی ایسی باتیں کر کے کہ اگلا بندہ کہے کہ مجھے مطمئن کرو کہ اللہ کہاں ہے، یہ ساری کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان رکھنا ہے ہی اس عمل کا نام کہ بنا دیکھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم اس کو صدق دل سے ایمان لاتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے شیطان کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا، اللہ والے کے پاس 100 دلائل تھے اللہ کو ماننے کے، وہ جو دلیل دیتے شیطان کسی نہ کسی طرح اس دلیل کو رد کر دیتا، کوئی نہ کوئی اس پہ آبجیکشن لگا دیتا، کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کر کہ تبھی یہ دلیل کام نہیں کر رہی۔ تو جب 99 دلیلیں وہ اللہ والے دے چکے تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ شیطان تو کسی بات کو مان نہیں رہا، میرے پاس آخری دلیل بچی ہے 100ویں دلیل، اگر یہ پھر بھی نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ والے کو کسی نے بتایا کہ اللہ کے وجود کے اوپر، اللہ کو ماننے کے اوپر دلیلیں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ماننا جو ہے یہی ایمان ہے، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ہم نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا لیکن اس پر صرف دل سے ایمان لاتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر دلیل سے بات کی جائے تو وہ پھر ایمان نہیں رہتا، اس کو تجربہ اور مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کسی مقصد کے تحت بھیجا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جو بھی صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو پھر تو ہماری جو زندگی کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ پورا ہو رہا ہے اور اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں، تو ایسی زندگی تو جانور بھی، حیوان بھی گزار رہے ہیں، پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے تابع ہو کر اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے تابع ہو کر زندگی گزارے، تو اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ اگر وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، جو اس کے دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے، کبھی اس کا دل کیا نماز پڑھ لی، کبھی دل کیا نیکی کا کام کر لیا، کبھی دل کیا نہ کیا، کبھی نماز کے وقت سوتا رہ گیا، تو اب وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہمیں پہنچائے، ہمارے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر ویسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کو پہچان سکے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے کہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، دو نفل میں پوری رات گزر جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے کوئی گناہ ہے نہیں، اگر ہو بھی تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ جیسے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اسی طرح تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو پہچانو۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہماری زندگی صبح سے شروع ہو کر شام تک اس میں دنیا کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، دفتر کو جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں دنیا ہے، دنیا کمانا ضروری ہے لیکن بقدر ضرورت، اتنی دنیا کما لی جائے کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنی آسائش، اپنی آسانی کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، نہ نماز کو دیکھ رہے ہیں، نہ اور دین کے کاموں پر ہم توجہ دے رہے ہیں، بس دنیا کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کس کام میں لگے گا؟ انسان اپنے خالق کو نہیں پہچان رہا، انسان اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور ہاں جیسے ہی اس کے اوپر مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، کسی کی پھوٹی ہوگی قریبی کی، وہ فوراً دوڑ چلا آئے گا مسجد میں، نماز پڑھنا شروع کر دے گا، نیکی کے کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ جو اس کو اب اس مصیبت میں یاد آیا ہے، جب خوشی کے لمحات میں تھا تب بھی اس کو اللہ یاد آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ جس بھی حال میں ہو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے والا بن جائے، اللہ کے حکموں کو ماننے والا بن جائے، اور اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ جس کی زندگی میں اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے رچ بس رہے ہیں، اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آ جائے، اس کے ساتھ ٹکرا جائے، تو ایسا انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اس پر گزار کر دکھائی۔ اپنی زندگی کو صحابہ کرام نے بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ ان کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر صحابہ کرام والی ایمان کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں جو صحابہ کرام سے کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے آج بھی وہی باتیں۔ وہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک بندہ کوشش تو کر سکتا ہے کہ اپنے ایمان کو تجدید اس کی کرتا رہے، ہر عمل میں دیکھے کہ میرا یہ عمل کہیں غیر اللہ کے لیے تو نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اگر ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔